تمام طلبہ سے کہ ان کی بھرپور تالیوں کی گونج میں حوصلہ افزائی کیجیے اور ان کا استقبال کیجیے۔ ڈاکٹر محمد قاسم جان صاحب، نگران صوبائی وزیر برائے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم اور محکمہ اعلیٰ تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ورلڈ ٹیچرز ڈے کے حوالے سے منعقدہ اس پروقار اور مرکزی تقریب میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنی آج کی اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تو جلال بھی، تو جمال بھی، تو حال بھی، تو ہی کال بھی، تیری شان کی کروں بات کیا، تو ہی خود ہے اپنا کمال بھی۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کروں گا قاری عبدالوہاب صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں۔ قاری عبدالوہاب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ،
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا علی رضا جو کہ کلاس 10 کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ان کے در سے والہانہ بار بار، اور لپٹنا ان کے در سے والہانہ بار بار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جلد پھر تم لو بولا ہو گئے غم بے شمار، جلد لو پھر تم بولا اور سبز گنبد دو دکھا، حاضری کی آرزو نے کر دیا ہے بے قرار، حاضری کی آرزو نے کر دیا ہے بے قرار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اس پنڈال میں موجود تمام معزز خواتین و حضرات سے میری درخواست ہے کہ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں۔ قومی ترانہ پلے کیے جائے گا۔ Thank you.
Sir, since 1994, World Teachers Day, also known as International Teachers Day, has been celebrated annually on the 5th of October across the world. The event was launched by the United Nations Organization for Education, Science and Culture, known as UNESCO. World Teacher Day has grown in popularity over the past decade as people all over the world ramp up for efforts to ensure the inclusive and quality education is provided for all and to promote lifelong learning opportunities worldwide. सर, एक दौर में हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने शम्सुल उलमा के खिताब के लिए जब अपने उस्ताद ख्वाजा मीर हसन साहब का नाम पेश किया तो जो कमेटी थी, कमेटी ने उनसे सवाल किया कि ख्वाजा मीर हसन साहब की कोई तसनीफ़ हो तो हमारे सामने रखें। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का इंतहाई खूबसूरत जवाब था कि मैं उनकी तसनीफ़ हूँ। तो उस्ताद की इज़्ज़त और उस्ताद का एहतराम हमें हमेशा करना चाहिए और हम हमेशा उस्ताद के बारे में ये फरमाते हैं कि हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं हकीकत में यही तो कौम के मेहमार होते हैं। सुने रुदात हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदात में ये मरकज़े रुदात होते हैं, यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पर पहुंचाकर ये कितने शाद होते हैं। अब मैं वेलकम नोट के लिए दावत खिताब दूंगा जनाब इफ्तिखार खान शामुज़ई साहब जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं कि वो आएँ और वेलकम नोट पेश करें। जनाब इफ्तिखार खान शामुज़ई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम मेहमानी खुसूसी निगरान वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा जनाब मोहम्मद कासम जान सेब, स्पेशल सेक्रेटरी शरीफ हुसैन सेब एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, डॉक्टर इदरीस सेब एडिशनल डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सजाद अख्तर सेब, प्रिंसिपल साहब, हमारे यहाँ इस पंडाल में आए हुए तमाम असातिज़ा किराम, मेल फीमेल्स, मैं सबको यहाँ आने पर खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि हम सबको मालूम है कि आज का दिन आलमी दौर पर, आलमी दिन में इसको टीचर डे के नाम से मंसूब है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में उसको सलाम टीचर डे भी कहते हैं, इसलिए कि हम इस दिन में तमाम अज़ा किराम को सलाम इसलिए पेश करते हैं कि हमारे कौम के मेमार है, इस माशरे में आला मुकाम पैदा करने वाले लोगों को ये उस्ताद का किरदार होता है। उस्ताद अगरचे ख़ुद बादशाह नहीं, लेकिन बादशाहों को बनाने में उनका अपना एक किरदार होता है। उस्ताद ख़ुद लायर और एडुकेट नहीं होता है, लेकिन वो लायर को, वकीलों को तैयार करता है। वो ख़ुद ब्यूरोक्रेट नहीं होता, लेकिन ब्यूरोक्रेट इनके हाथों से निकलते हैं। इसका मतलब यूँ है कि पूरे माशरे को बनाने में उस्ताद का बहुत अहम किरदार है। हमारे बच्चों को वो जो ऐसे अंदाज में स्कूलों में आते हैं जो बेडोल और अनगढ़ जैसे पत्थर जैसे होते, उनको कुछ आता नहीं है, वो कुछ समझ नहीं होते हैं, उस्ताद उनसे मेहनत करके कोशिश करके उससे हीरा बनाते हैं और फिर वो ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि वे उस मुल्क के सारे निज़ाम को चलाने वाले बन जाते हैं। इसका मतलब यूँ हो गया कि हमारे इस मुआशरे में उस्ताद का जो मुकाम है, तो ये असल में सिर्फ इस मशरक़ में नहीं बल्कि मगरिब वालों ने भी उसको माना है, इसलिए उसको वर्ल्ड टीचर डे से मंसूब किया गया है। तो मैं इस वक्त तमाम असातिज़ा को सलाम पेश करता हूँ अपने तरफ से और तमाम तालीमी इदारों की तरफ से और अपने अज़ा किराम की तरफ से, डायरेक्टरेट की तरफ से।
اس سے بڑھ کر میں اور کیا کہوں گا. کتنی محبت سے پہلے سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا، سب کچھ مجھے سکھایا. پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے. اور آخر میں چونکہ میں یہ کہوں گا، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دول میں انمول رہا ہے. یہ والسلام. پاکستان پائندہ باد. یہ تھے افتخار خان شاہ صاحب، جو اپنے انداز میں صوبہ بھر کے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے. جتنی بھی زمانے میں مجھے داد ملی ہے، میرا ایمان ہے کہ سب باعث استاد ملی ہے، اور جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. معزز مہمانان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عالمی یوم اساتذہ کے موقع پر صوبہ بھر کے سینکڑوں اسکولوں کے اندر بے شمار تقریبات کا انعقاد ہوا ہے. ہم یہاں آج کی اس مرکزی تقریب میں اکٹھا ہونے کا مقصد بھی یہی رکھتے ہیں کہ صوبہ بھر میں اپنے تمام اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کریں. اب میں اساتذہ کے کردار کے حوالے سے اردو سپیچ کے لیے دعوت دوں گا محمد فہد کو، جو کہ کلاس 6 کے طالب علم ہیں، کہ وہ آئیں اور اساتذہ کے کردار کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اردو سپیچ کے لیے محمد فہد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے. عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے. استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے. صدر عالی وقار، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے میرے استاد تجھے سلام. میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. طفل بحث کو سر عرش بٹھایا تم نے، طفل بحث کو سر عرش بٹھایا تم نے پتھر کی شکل مورتی میں ڈالی ہے. میر اقبال و غالب کو جنم تم نے دیا، میر اقبال و غالب کو جنم تم نے دیا. تم سے حصت و شبلی ہے اور حالی ہے. جناب صدر، انسان اس دنیا میں تنہا وقت نہیں گزار سکتا. یہی وجہ ہے انسان کی زندگی کئی رشتے ناتوں سے جڑی ہوئی ہے. ان میں کچھ رشتے اللہ تعالی کی عطا کرتا ہوتا ہے، جیسے ماں، باپ، بہن، بھائی وغیرہ، مگر کچھ رشتے اور تعلقات خود ہی بن جاتے ہیں. یہ رشتے اخلاقی، روحانی اور قدرتی طور پر بنتے ہیں. ان میں ایک رشتہ استاد کا بھی ہے. استاد کو معاشرے میں والدین کا درجہ بھی حاصل ہے، لیکن میرے خیال میں یہ والدین سے درجہ میں بلند ہوتے ہیں، کیونکہ والدین ہمیں عرش سے فرش پر لاتے ہیں، مگر استاد ہمیں فرش سے عرش تک لے جاتا ہے. والدین ہمیں زندگی عطا کرتے ہیں، مگر استاد ہمیں اس زندگی کو جینے کا طریقہ بتاتا ہے. والدین جس چراغ کو روشن کرتے ہیں، استاد اس چراغ کو علم کی نور سے منور کرتا ہے. والدین ہمیں اللہ کہنا سکھاتے ہیں، استاد ہمیں اللہ سے ملنے کا راستہ بتاتے ہیں. بقول شاعر، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا. میں کچھ نہ جانتا تھا، سب کچھ مجھے سکھایا. پہنچا دیا فلک تک استاد نے زمین سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے زمین سے. واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے. جناب صدر، 5 اکتوبر کا دن عالمی سطح پر اساتذہ کی قدر و قیمت، حیثیت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے، کیونکہ اساتذہ ہی نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کے ضامن ہوتے ہیں. نوجوان اگر علوم و فنون سے روشناس ہوں گے تو تب ہی ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. یہ اساتذہ ہی ہوتے ہیں جو بچوں کو زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، زندگی جینے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور آنے والے کل کو بہتر سے بہترین بنانے میں مدد کرتے ہیں. تم نے سنوارا ہے گلوں کو، شگوفوں کو، خار کو. تم نے سنوارا ہے گلوں کو، شگوفوں کو، خار کو. تم نے حیات بخشی ہے فصل بہار کو. جناب صدر، آج کے دن ہم اپنے تمام اساتذہ کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں. یہ آپ ہی جنہوں نے ہماری زندگیوں میں صبر و حکمت، عزم اور محنت کی رنگ بھرے ہیں، ہماری روحانی اور جسمانی اقدار کو مجسم کیا ہے. سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا،
संगे बेकीमत तराशा और जोहर कर दिया, शम्ए इल्म व आगाही से दिल मुनव्वर कर दिया। देखा न को कन कोई पर हाथ के बगैर, देखा न को कन कोई पर हाथ के बगैर, आता नहीं कोई फन उस्ताद के बगैर। आपकी समाज शुक्रिया, वस्सलाम। मोहतरम को मेरा सलाम कहना, मोहब्बतों से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में असातिज़ा से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे थे। रहबर भी ये हमदम भी ये गमखार हमारे, रहबर भी ये हमदम भी ये गमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेहमार हमारे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, उस्ताद होना कोई आसान काम थोड़ी है। थके बग़ैर रुके बग़ैर, नाउमीद हुए बग़ैर, तनकीद की परवाह किए बग़ैर, सिले की तमन्ना किए बग़ैर, हर मौसम में हर हालत में चेहरे पर मुस्कान, दिल में मोहब्बत, लब पर दुआ और हाथों में इल्म का परचम लेकर मुसलसल चलते रहने का नाम उस्ताद है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि इतनी बड़ी इस्लामी मुमलिकत के खलीफा होने के बावजूद क्या आपके दिल में कोई हसद बाकी है? तो आपने फरमाया, काश में मौल्लिम होता। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से इन्होंने मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि मेरे उस्ताद ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। अब मैं असातिज़ा किराम की शान के अंदर एक खूबसूरत नगमा पेश करने के लिए मुस्तफ़ा और उनके दोस्तों को दावत दूंगा कि वो आएँ और असातिज़ा की शान में एक खूबसूरत नगमा पेश करें। ये क्लास 8 के तालिब इल्म हैं। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। तुमसे है उजालों का कारवां, तुमसे है मेरे ख्वाबों का जहां, तुमसे ही उम्मीदों की कहकशा, तुमसे है खुदा हम पर मेहरबां। तुम ही रोशनी हो इल्म की, तुम ही रहनुमा जो तूने दिया, जो तूने दिया, जो तुमसे मिला वो प्यार कहाँ, जो तूने दिया, जो तूने दिया, जो तुमसे मिला वो प्यार कहाँ। माँ बाप सी शफकत भी है, इल्म की दौलत भी है, और तेरी दुआओं से हर कदम इज्जत भी है। हमें हौसला तुमने दिया, तायकी तुमने दिया, जिस पे आगे बढ़े कदम वो रास्ता तुमने दिया। तुम ही रोशनी हो इल्म की, तुम ही रहनुमा जो तूने दिया, जो तूने दिया, जो तुमसे मिला वो प्यार कहाँ, जो तूने दिया, जो तूने दिया, जो तुमसे मिला वो प्यार कहाँ। शुक्रिया। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपने असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश कर रहे थे ये तलबा। मेरी तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम तलबा के असातिज़ा आपके सामने बैठे हुए हैं, अपने साथियों का और अपने असातिज़ा का भरपूर तालियों से खिराज तहसीन उन्हें पेश करें। और ये जो परफॉर्मेंस आपके लिए ये बच्चे आपके सामने कर रहे हैं, ये आपके और हम सब के असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। कलम थी हाथ में लिखना सिखाया आपने, मंजिल थी सामने रास्ता दिखाया आपने, हम तो बस पुतले थे खता के, शऊर देकर इंसान बनाया आपने। और मुझे वो याद आता है कि कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया आपने, मैं कुछ ना जानता था सब कुछ सिखाया आपने, पहुंचा दिया फलक तक
استاد نے یہاں سے واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے. اب انگلش اسپیچ کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں امجد جو کہ کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں آپ ہی کے درمیان سے آپ ہی طرح کا ایک اسٹوڈنٹ امجد. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is most merciful and gracious. Good morning to all the teachers, my dear colleagues, and my dear fellows. Assalamu alaikum. I am here today to deliver a short speech on the occasion of Teachers' Day. First of all, I would like to wish all my teachers a very happy Teachers' Day. It's because of your hard work and dedication as we as students learn and grow into better individuals every day. I would like to thank all the teachers for always standing with us as a supportive pillar and correcting our numerous mistakes. You have not only taught us the importance of education, but you have also taught us the importance of hard work, perseverance, and determination. You have taught us how to be good citizens and how to make a difference in the world. You have inspired us to dream big and reach for the stars. We are truly grateful for your guidance and support. Thank you, teachers, for everything. We are so much grateful of you. I would like to take this opportunity to share a few words of advice for the younger students. Always respect your teachers. They are the ones who will help you to build a bright future. Listen to their advice and follow their instruction. They know what is best for you. Believe in yourself and never give up on your dreams. You can achieve anything you can set your mind. Thank you once again. I would like to wish all my teachers a very happy Teachers' Day. سنگے بے قیمت کو تراشا اور جوہر کر دیا. شمع ہے علم و آگہی سے دل منور کر دیا. دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو جس نے غنچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا. زندگی نام ہے کانٹوں کے سفر کا لیکن راہ میں پھول بچھاتے ہیں ہمارے استاد. سب کو تہذیب و تمدن کا سبق دیتے ہیں, ہم کو انسان بناتے ہیں ہمارے استاد. اب میں ملی نغمہ کے لیے دعوت دوں گا وسیم اور ان کے دوستوں کو جو کہ کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ وہ آئیں اور ملی نغمہ پیش کریں. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے, باغبان چمن تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے, باغبان چمن تو سلامت رہے. تو سلامت رہے, تو سلامت رہے, تو سلامت رہے, تو سلامت رہے. میرے اجداد کی محنتوں کا نشان, میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان. میرے اجداد کی محنتوں کا نشان, میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان. یادگار زمن تو سلامت رہے, تو سلامت رہے, تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے, باغبان چمن تو سلامت رہے. تو سلامت رہے, تو سلامت رہے, تو سلامت رہے, تو سلامت رہے.
رب کے پیاروں کا ہے ایک ہنسی صاحبہ، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادماں، رب کے پیاروں کا ہے ایک ہنسی صاحبہ، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادماں، اے بہار چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ سندھ پنجاب ہے رفاتوں کے نشان، اور بولان خیبر بھی ہے کہکشاں، سندھ پنجاب ہے رفاتوں کے نشان، اور بولان خیبر بھی ہے کہکشاں، تو فیض المنن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ معزز مہمانان گرامی، اب آج کی یہ خوبصورت اور پروقار تقریب اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے ورلڈ وار 2 کا ایک شاندار قصہ یاد آتا ہے۔ جب ورلڈ وار 2 میں ہٹلر سے پوچھا گیا کہ ہم مسلسل جنگ ہار رہے ہیں تو آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں، تو ہٹلر کے وہ تاریخی جملے آج بھی میرے کانوں کے اندر گونجتے ہیں کہ ہٹلر نے اپنے فوج کے سپہ سالاروں کو کہا تھا کہ کوشش کرو کہ اپنے اساتذہ کو کہیں پہ چھپا دو، اگر ہمارے اساتذہ زندہ رہے تو وہ ایک دفعہ پھر ایسی قوم کو دوبارہ جو ہے نا وہ پروان چڑھا دیں گے۔ اب میں بلا کسی تاخیر ہمارے معزز اسپیشل سیکرٹری جناب شریف حسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب معزز شریف حسین صاحب۔ محترم کو میرا سلام کہنا، مومن تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر منسٹر صاحب جناب قاسم جان صاحب، میرے محکمے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحبان میل اور فیمیل، اور ڈائریکٹریٹ کا جتنے بھی آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی او صاحب پشاور، پرنسپل صاحب، ہمارے معزز اساتذہ کرام میل اور فیمیل، اور ہونہار طالب علموں، السلام علیکم۔ میں اس تقریب کے منعقد کرنے پہ ہمارے ڈائریکٹریٹ کا شکر گزار ہوں، اور پھر ہمارے منسٹر صاحب کی انتہائی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس تقریب کو رونق بخشی۔ استاد کے حوالے سے یہ دن ہے تو واقعی ہمارے استاد ہمارے اساتذہ ہیں، انہوں نے جتنے بھی ہمارے بچوں نے اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے جو تقریر کی، اور انہوں نے استادوں کی جو خوبیاں بیان کی، یعنی کتابیں بڑی پڑھی ہیں استادوں کی خدمات اور ان کی خوبیاں کی، لیکن میں خود اگر یہاں پہ کھڑا ہوں تو وہ بھی ہمارے استادوں کا، ان کی محنت کا ثمر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم پرانے زمانے میں تو سارے لوگ گورنمنٹ اسکولز میں پڑھتے تھے، تو ہم ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے، اور ہمارا ایک استاد جس کو میں یہاں سے سارے استادوں کو میری طرف سے خراج تحسین ہے، لیکن جو میرا استاد تھا سلیم خان صاحب، جو پرائمری میں 2nd کلاس میں ہم سے ٹرانسفر ہو گئے، وہ اپنے گاؤں میں اس کے لیے بہتر تھا، وہ وہاں پہ چلے گئے، لیکن بچے کی حیثیت سے میں اس کے پیچھے رو رہا تھا۔ یہ اس کی محبت ہی، ورنہ وہ
ایک دوسرے گاؤں کا استاد تھا، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس نے جس محبت سے ہمیں پڑھایا، جس محبت سے اس نے ہمیں سکھایا، وہ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب وہ ٹرانسفر ہوئے تو ہم اس کے پیچھے رو رہے تھے. اور پھر اس کے بعد بھی بہت دیر از اے لانگ لسٹ آف ٹیچرز، کالج کے، اسکول کے، پھر یونیورسٹی کے، جنہوں نے ہمیں پڑھایا اور ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں. تو مطلب اس میں کوئی دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ کہ استاد ایک بہت عظیم شخصیت ہے، اور اس استاد ہی نے اس معاشرے کو پروان چڑھایا ہے. محکمے کی طرف سے میں چند گزارشات کرتا ہوں کہ اب میرا خیال ہے استادوں کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. پرانے زمانے میں ہمارے استاد صاحبان جس گریڈ میں بھرتی ہوتے تھے اسی میں ریٹائرڈ ہوتے تھے. اب ماشاءاللہ سے ہمارے استاد صاحبان اچھے اچھے گریڈ میں پروموٹ ہو کے ترقی پا کے ریٹائر ہو جاتے ہیں باعزت طور پہ. ان کو ٹریننگز ملتی ہے. ہمارے ٹیچرز کے جو پرائمری ٹیچرز کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہے اس نے آج کل یہ پروٹیسٹ کال کی دعوت دی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا، میں نے کہیں فیس بک پہ دیکھا تھا کہ استادوں کو یعنی لفظی سلام کرنے سے کے بجائے ان کی اپگریڈیشن کا جو ان کے ساتھ وعدہ ہوا ہے وہ پورا کرے. وہ منسٹر صاحب بھی موجود ہیں، ان کو منسٹر صاحب سے بھی ملے تھے. ہم محکمہ، حکومت یہ بالکل نہیں ان کا خیال کہ استادوں کو ہم ان کی اس اپگریڈیشن سے محروم کریں، لیکن چند مشکلات ہیں، انشاءاللہ وہ مشکلات دور ہوں گے تو استادوں کو ان کا حق ضرور ملے گا. اس کے بعد میں اب سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے آ کے اس محفل کو رونق بخشی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے انتہائی مختصر لیکن جامع طور پر اساتذہ کے کردار کے حوالے سے بات کی. اساتذہ ہمارے قوم کے معمار ہیں. آج ہم یہاں پر جس مقام پر بھی موجود ہیں یہ ہم اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہیں. برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں. یہ پستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی، یہ پستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی، انہی کی کھوج سے سب نامور ایجاد ہوتے ہیں. جو کرتے ہیں ادب اساتذہ کا پاتے ہیں وہ رفعت، جو کرتے ہیں ادب اساتذہ کا پاتے ہیں وہ رفعت، جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہ برباد ہوتے ہیں. اور شعر حاصل کے اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف، اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں. اب اس تقریب کے آخر میں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی کو بلانے سے پہلے اگر ان کی ذات کے بارے میں صرف ایک لفظ ادا کروں تو وہ معلم بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اساتذہ کے بھی استاد ہیں. ہمارے 3 جامعات کے سابقہ وائس چانسلر جن میں قائد اعظم یونیورسٹی، سرحد یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی شامل ہے. میں ان کی تعریف میں کیا لفظ بیان کروں کہ انہیں ہلال امتیاز ملا، انہیں ستارہ امتیاز ملا، انہیں سائنٹسٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ 2 دفعہ ملا ہے، انہیں ارتھ سائنٹسٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ 1986 میں ملا تھا. ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی استادوں کے بھی استاد جناب ڈاکٹر محمد قاسم جان صاحب، منسٹر فار ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن. آپ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں آج کے اس ورلڈ ٹیچرز ڈے کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محمد قاسم جان صاحب. قابل مجھے بنایا، دنیا یہ علم و دانش کا راستہ دکھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے چونکہ یہ ٹیچرز کا دن ہے تو میں سب سے پہلے
آپ ٹیچرز، بڑی مہربانی ٹیچرز، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. پرنسپل صاحب، ہمارے افسران بالا منسٹری سے، خاص کر ہمارے اسپیشل سیکرٹری شریف حسین صاحب، اور میرے پیارے طلباء، میں اس عالمی یوم اساتذہ پر آپ میں سے ہر ایک کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ ٹیچرز کو میں ایڈریس کر رہا ہوں. تدریس کے عظیم پیشے کے لیے آپ کی لگن ہمارے تعلیمی نظام کی بنیاد ہے. آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ طلباء و طالبات کو بااختیار بناتے ہیں، اور آپ ہر روز ان کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی اپنے پیشے سے غیر متزلزل وابستگی، خاص طور پر مشکل وقت میں غیر معمولی کام، آپ کی لچک اور آپ کی آنے والے نسلوں کی گروتھ کے عزم اور جذبے کا ثبوت ہے. نوجوان ذہنوں کی تشکیل میں آپ کا کردار انمول ہے، اور آپ کا اثر کلاس روم سے کہیں زیادہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں زندگی کو تبدیل کرنے کی پاور ہے. کمیونٹیز کو بہتر بنانے میں آپ کا بہت اہم رول ہے. کمیونٹی کی بگاڑنے میں بھی آپ کا رول ہو سکتا ہے. اور ہماری قوم کی روشن مستقبل کی تشکیل کی طاقت بھی آپ کے پاس ہے. لہذا اس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں کہ استاد ہر ایک معاشرہ کی سب سے اہم کڑی ہے، یا استاد کا مقام ہے ہر ایک معاشرہ میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ آپ کی محنت اور لگن کی ہماری کی طرف ہمارا پورا دھیان ہے. میرے پاس آپ کے ایسوسیشن کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ ایک سے زیادہ دفعہ آئے ہیں. ہمیں منسٹری آف ایجوکیشن میں، جس طرح کہ میرے دوست اسپیشل سیکرٹری صاحب نے فرمایا، ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ کچھ مشکلات ہیں، آپ کی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو جینون ہیں، یہ بھی نہیں کہ وہ ناجائز ہیں، لیکن بدقسمتی سے آپ سب کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ کچھ جو بھی ریزنز ہیں، آج کل پاکستان یقیناً مشکل دور سے گزر رہا ہے، یقیناً مشکل دور سے. میں آپ کے ساتھ ایک کانفیڈینشیل بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس وقت پشاور ہمارے صوبے کی سب سے پرانی اور بڑی 5 یونیورسٹیاں وہ بہت ہی بری حالت میں ہیں، بہت ہی بری حالت میں. انہیں سروائیول کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. وجوہات میں ہم نہیں جاتے کہ وہ کیوں آئی، ان حالات میں کیسے ہوا، کیسے نہیں ہوا، ان باتوں کو چھوڑ دیں. جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری 5 بڑی یونیورسٹیاں بہت سخت مالی مشکلات کا شکار ہیں. یہ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اس دن ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے، میرے نزدیک وزیر خزانہ تھے، تو میں نے ان کو آہستہ سے کہا، میں نے کہا جی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، ہمیں کچھ تھوڑے بہت پیسوں کی ضرورت ہے. یہ یونیورسٹیاں جو ہیں یہ بری حالت میں ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایک دن بھی وہ بند رہیں. پتہ ہے انہوں نے مجھے کیا کہا؟ یہ کوئی میرے خیال میں 28 اور 29 تاریخ کی بات تھی. کہتے ہیں یکم کے بعد آ جائیں، بات کریں گے. اس وقت تو ہمارے پاس تنخواہ دینے کی بھی پیسے نہیں ہیں. یہ جو ہے نا حکومت کی ایک اندرونی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو لوگ آپ کے مجھے ہمیں احساس ہے آپ کے کچھ حقوق ہیں جو آپ کو ملنے چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ قصدن نہیں ہے، بائی ڈیلیبریشن نہیں ہے. جو بھی ہم یہ کر سکیں ہماری مورل آبلیگیشن ہے اور لیگل آبلیگیشن ہے کہ ہم ان مسائل کی طرف توجہ دیں. تو یہ ایک جنرل بات ہے، اس لیے کہ ہمیں احساس ہے کہ آپ کتنے اہم ہیں.
آپ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ نے ہمیں پڑھایا. میں یہاں پر کھڑا ہوں، میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، میں صرف تعلیم کی وجہ سے یہاں کھڑا ہوں. میں نے تعلیم حاصل کی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد ایک استاد تھے. وہ میں اعلیٰ طبقے سے میرا تعلق نہیں ہے، میں آپ کی طرح ہوں، لیکن میں نے محنت کی اور اللہ نے مجھے اپرچونیٹیز دی، تو آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں. لہٰذا یہ بات ایک دفعہ میں اور دہرانا چاہتا ہوں کہ ٹیچر ہر ایک معاشرہ میں نہایت ہی اہم کردار ہے ٹیچر کا، اور ہمیں احساس ہے اس بات کا منسٹری میں. مسلمان کے طور پر بھی ہم سب کو احساس ہے جو ہم منسٹری میں کام کرتے ہیں کہ ٹیچر کتنا اہم ہے. میرے دوستوں، میرے پیارے طلباء، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم کی اہمیت بس سیدھی سادی بات ہے. آپ جتنی ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان سب میں تعلیم کامن ہے اور تعلیم کی کوالٹی اونچی ہے. فن لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، دنیا کے بہترین ایجوکیشن سسٹم میں ان کا ایک سسٹم ہے، اور فن لینڈ جو ہے نا چھوٹا آبادی کے لحاظ سے فن لینڈ کی ایک بہت ہی خوش اکانومی ہے. وہ خوش ہے، ان کی جو اکانومی ہے وہ اچھی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے کردار معاشرے کی بہتری اور ملک کی ترقی اور مضبوطی میں سب سے اہم رول تعلیم پلے کرتا ہے، اور تعلیم کے آگے کرنے میں سب سے اہم کردار استاد کا ہے. لہذا میں اپنے پیارے اسٹوڈنٹس کو یہ ایک نصیحت کروں گا کہ اپنے اساتذہ کی قدر کریں. وہ آپ کے والدین تو نہیں، لیکن ان کے نزدیک ہے ان کا درجہ بھی. ان کی قدر کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے گا. یہ ایک وہ ہے، ایک رشتہ ہے جو آپ رشتوں کی قدر کریں. اور یہ ہمارے اس سوسائٹی کا پرانا کلچر بھی ہے کہ ہم بزرگوں کی، ہم استادوں کی اور ہم اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں. یہ آپ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، اس کو آپ اپنے دل میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب اس ملک کے مستقبل کے معمار ہیں. میں یہاں پر نہیں ہوں گا، چند مہینوں کے بعد کوئی اور آئے گا، اس کے بعد کوئی اور آئے گا، اس کے بعد آپ میں سے کوئی آئے گا. لیکن کون آئے گا؟ وہ آپ میں سے وہ بچہ آئے گا جس نے تعلیم کی طرف اٹینشن دی، جس نے اچھے طریقے سے پڑھا اور جس نے اپنے آپ کو آگے کر دیا. ایک بات میں استاد ہوں، لیکن میں ہائر لیول کا استاد ہوں. یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، پرائمری اسکولوں میں نہیں. لیکن میرے خیال میں ایک نصیحت میں آپ کو کر سکتا ہوں. جب آپ گھر چلے جائیں، جو اسکول کے وقت کے بعد اتنا کریں کہ آپ نوٹس آپ نے لیے ہوں گے تو وہ جلدی سے وہ دیکھیں کہ آپ نے کلاس میں کون سے نوٹ لیے تھے، اس کی ایک نظر ثانی کر دیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو کچھ آج پڑھا یا آپ کو پڑھایا گیا اس اساتذہ کرام کی طرف سے، آپ اس کو گھر میں جلدی دے کے آئے. اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور آپ جو ہے نا کمپیوٹر وغیرہ پر کھیلنا چاہتے ہیں یا ویسے اسپورٹس میں حصہ لانا چاہتے ہیں تو ضرور، لیکن تھوڑا وقت نکالیں کہ جو کچھ آپ کو کلاس میں پڑھایا گیا ہے اس کی جو ہے نا آپ ریپیٹیشن کر دیں. اس سے یہ ہو جائے گا کہ وہ آپ کو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے حافظے میں چیز کو مضبوطی سے رکھ دے گا، بلکہ کل جب وہ آپ اگلا سبق پڑھیں گے تو اس کے لیے وہ آپ کو تیار کرے گا کہ وہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں.
میں ایک اور بات بھی آپ بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، بلکہ بزرگوں کو بھی، کہ لڑائی جھگڑوں سے کچھ نہیں بنتا۔ لڑائی جھگڑوں نے کسی بھی وقت سلوشن نہیں نکالی ہے مسائل کی۔ مسائل کا سلوشن ہمیشہ امن سے ہوتا ہے۔ لوگوں کی 100 سال کی دشمنیاں ہمارے علاقے میں ہوتی ہیں، پٹھانوں کی دشمنیاں ذرا زیادہ ہی چلتی رہتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ جرگے پر ہوتا ہے، امن پر ہوتا ہے۔ وہ لڑائی جھگڑے سے فیصلہ نہیں ہوتا، اس میں لوگ بڑھتے رہتے ہیں۔ تو امن بہت ضروری ہے، اور آپس میں بھائی چارہ، یہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ میں پشتو بولتا ہوں، آپ کا ساتھی ہند کو بولتا ہے، آپ کا ساتھی پنجابی بولتا ہے، آپ کا ساتھی سندھی بولتا ہے، آپ کا ساتھی انگریزی بولتا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہم جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ٹالرنس پیدا کر دیں۔ اسی طرح مذہب کے معاملہ میں بھی ہم میں سے اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسے بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں مذہب کے نام پر ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اپنے ملک سے غیر مسلموں کو نکالیں۔ تو یہ پیار اور محبت جو ہے، یہ صرف ایک بات کے لیے نہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ملک کے لیے بھی بہتر ہے، لیکن آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ میں انگریزی میں ایک کوٹیشن، جو میری اپنی کوٹیشن ہے، وہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ conflicts are the killers of creativity۔ لڑائی جھگڑے آپ کو اچھے کام کرنے سے روکتی ہیں۔ conflicts are the killers of creativity۔ تو اس پر ذرا آپ مہربانی کر کے اپنی توجہ دیں۔ ہارڈ ورک کے ساتھ پرسسٹنٹ ہارڈ ورک، ریگولرلی، یہ نہیں کہ آپ ایک دن کام کریں دوسرے دن آپ سوتے رہیں۔ میں نے پرسسٹنٹ ہارڈ ورک کی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں آج بھی کتنی محنت کرتا ہوں۔ میں کبھی 12 بجے سے پہلے نہیں سویا، اور میں نارملی اپنے ریسرچ پہ لگا رہتا ہوں۔ آج کل کمپیوٹر پر بہت کچھ ہو سکتا ہے ریسرچ۔ اس کے ساتھ میں تقریباً اینڈ کو پہنچ رہا ہوں، لیکن میں اساتذہ صاحبان کو ایک دفعہ اور ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پلیز یہ ایشور کر لیں، بلکہ میں آپ کو یہ ایشورنس دیتا ہوں کہ ہمارا محکمہ وہ آپ کے جو جائز حقوق ہیں ان پر سویا نہیں ہے۔ حالات کی بات ہے، اللہ کرے کہ بہت جلد حالات تبدیل ہو، اور ہم جو ہے نا آپ کی ساری جو کچھ ہم کر سکتے ہیں آپ کے لیے کریں، جو آپ کا جائز حق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بدقسمتی سے میں نے بہت سارے سال امریکہ اور یورپ اور انگلینڈ میں گزارے ہیں۔ ایک پرابلم ہے وہاں کا، میں نے 12 سال باہر گزارے ہیں۔ پرابلم وہاں کا یہ ہے کہ there is no free lunch۔ If I am going to give you something, you have to give something in return۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ ایکسپیکٹ کریں کہ حکومت ہمیں سپورٹ کرتی رہے گی چاہے ہم جو بھی کریں۔ آپ مہربانی کر کے ذرا آپس میں مل لیں، اور خود بھی اپنے آپ میں گریبان میں جانتے ہیں آر یو پرفارمنگ ویل، کیا آپ اپنی ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں؟ اگر آپ کر رہے ہیں تو مبارک ہو آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ہی ذرا یہ بھی سوچیں کیا میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں؟ I'm sure کہ ہر جگہ گنجائش ہے بہتری کی۔ تو ایک یہ میں ریکویسٹ آپ سب لوگوں کو کروں گا کہ اپنی ڈیلیورنس کی کوالٹی کو امپروو کر دیں۔ آپ جو پڑھاتے ہیں آپ کی کوالٹی اچھی ہو جائے، رویہ تو آپ کا مشفقانہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ بچے تو پھول جیسے ہیں، ان کے ساتھ آدمی کیا سختی کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کو کوئی سمجھ بھی رہا ہے یا نہیں۔ ابھی وہ بچے نے ایک تقریر کی، اس پر مجھے اپنا بچپنا یاد آیا۔ یہ 70 سال پرانی بات ہے، 70 سال۔ میں شاید 5ویں یا 6ٹھی میں تھا، تو ایک استاد صاحب نے مجھے ایک
तकरीर लिखी, कोई टॉपिक था, टॉपिक अब मैं भूल गया हूँ। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल हंगू में, मैं हंगू से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने 3 साल वहाँ पर पढ़ा है, बाकी मैंने बाहर पढ़ा है, बाहर से मुराद है हंगू से बाहर। तो उस्ताद साहब ने मुझे एक मजमून लिख कर दे दिया। वो मजमून का टॉपिक तो मुझे नहीं याद, लेकिन उसका पहला सेंटेंस मुझे याद है, इसलिए कि मैंने उसको गोटा किया था और वो गोटा अभी तक मेरे दिमाग में फंसा हुआ है। और आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ इसलिए कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे उस्ताद मोहतरम को ये एहसास नहीं था कि जो कुछ मैं इस बच्चे को लिख कर दे रहा हूँ ये कभी समझेगा नहीं, बूढ़ा भी हो जाएगा तो नहीं समझेगा। वो क्या था? मुझ हिचमदां, सुने, मुझ हिचमदां आवारे अदबो कमसिन की बिसात के आपके सामने लबकुशाई करूं। अंदाजा लगा। उसके बाद फिर मजमून शुरू हो गया ना। बस सिंपल सी बात है कि मैं न कुछ जानता हूँ और मैं अदब से वाकिफ़ नहीं हूँ, आवारे अदब और कमसिन हूँ, कम उम्र का हूँ, लिहाजा मैं आपके सामने क्या बातें करूँगा। लेकिन इस सादे अल्फाज में भी तो कहे जा सकते थे। वो इतनी मुश्किल कि अभी तक मैं सिर्फ इसी वजह से मुझे याद है और कोई वजह नहीं। वजह यही है कि वो इतने मुश्किल अल्फाज थे कि वो फंस गए हैं मेरे सर में। तो मैं आप असातिज़ा साहिबान को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जब पढ़ाएं तो थोड़ा सा कॉग्निजेंस करें कि जो कुछ आप पढ़ाते हैं वो बच्चे फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये पूछगछ शुरू कर दी है। अगर आपका रिज़ल्ट ख़राब है तो हम आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि उस्ताद जी ये 5% रिज़ल्ट क्यों है। वो एक दफ़ा मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था, तो मेरे पास एक प्रोफेसर साहब के रिज़ल्ट आए। उसमें हर एक आदमी ने जो है ना CDF कोई एक आध लड़का था जिन्होंने 20 स्कोर किया था। तो मैंने टीचर को कहा, मैंने कहा यार ये क्या रिज़ल्ट है। मैं नॉर्मली देखा कर हमारे यहाँ वहाँ पर वो हुआ करती थी टीचर इवेल्युएशन, लेकिन ये तो और बात थी। उनकी इवेल्युएशन की बात नहीं थी, ये उनकी ग्रेडिंग की बात थी। जो मैंने एक रैंडम एक पर्चा उठाया इस तरीके, वो ग्रेड बहुत ख़राब थे। तो कहते जी मैं क्या करूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ, ये समझते नहीं हैं। तो मैंने कहा आप तो पढ़ाते ज़रूर हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, और जब आपने पहला मिड टर्म एग्ज़ाम लिया उसका रिज़ल्ट क्या था। कहते जी सब ख़राब थे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा फिर आपको चाहिए था उस वक्त आप आगे बढ़ने से पहले आप पीछे चले जाते और आप उसको देख लेते कि मसाइल क्या है। क्यों आपके वही लड़के हैं जो दूसरे टीचर के या लड़कियां हैं जो दूसरे टीचर के पास होते हैं, उनको जो है वो ग्रेड ठीक ठाक लेते हैं, आपके यहाँ जो है वो फेल होते हैं। तो अर्ज़ मैं ये कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके आप पढ़ाएं, अपनी क्वालिटी को वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करें। इस पर भी एक कहानी आपको बताता हूँ। वक्त के साथ अपने आप को इम्प्रूव करें और एश्योर कि जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे फॉलो भी कर रहे हैं। अगर वो फॉलो नहीं करते, आप अच्छी चीज़ पढ़ाएं तो फिर क्या फ़ायदा है। अमेरिका में मैंने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। मैंने बाय द वे पाकिस्तान से मैंने BSc किया था और BSc के बाद मैं बाहर गया था। अमेरिका में मैं एक यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पर PhD लेवल पर बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स बहुत टाइम लेते थे। नॉर्मली 4 साल में अमेरिका में PhD अब भी तकरीबन वही टाइम है, 4 साल में ख़त्म हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात लोग 5, 6, 7 साल भी ले लेते थे। तो उस यूनिवर्सिटी का रूल ये था कि अगर आपने 5 साल में PhD ख़त्म नहीं की तो 5 साल पुराने जो कोर्सेज आपके थे उनको आप रिपीट कर लीजिए। आपने जो 5 साल पुराने जो कोर्सेज लिए थे उनको आप रिपीट करेंगे। मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि क्यों आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए कि हम साइंस पढ़ा रहे हैं और 5 साल पुरानी चीज़ें पुरानी हो गई। अब हमें चाहिए कि इस वक्त में जो लेक्चर है वो 20% एनुअली इम्प्रूव होता रहे, तो 5 साल के बाद जो पुरानी चीज़ें हैं वो सारी चेंज हो गई हैं।
تو یہ ایک جو ہے نا آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں. میرے خیال میں ہمارے محکمے کے پاس ٹیچر ٹریننگ بھی فیسلٹیز ہیں, آپ اس سے فائدہ لے لیں, لیکن اپنی کوالٹی امپروو کر دیں, کیونکہ اگر آپ اچھے ٹیچر ہوں تو ساری عمر بچے آپ کو یاد رکھیں گے. مجھے اب بھی چوتھی جماعت کا اپنا استاد یاد ہے, اس لیے کہ وہ بہت اچھا ٹیچر تھا. میرے خیال میں نے باتیں بہت کی, اور اس کے بعد آپ سے اجازت لینی ہے, لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ آج کا دن بہت ہی اہم دن ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے اس کو مختص کر دیا ہے ٹیچرز کے لیے, ٹیچرز کے ریگارڈز کے لیے, ٹیچرز کے ہم آپس میں بیٹھ کر ان کی امپورٹنس کے بارے میں باتیں کریں. آپ ہزار مبارکباد کے مستحق ہیں, کمپلیمنٹس کے مستحق ہیں, قدر اور عزت کے مستحق ہیں, اور کائنڈلی اس جو ہمارے دل میں آپ کی قدر ہے اس کا نعم البدل آپ ہمارے بچوں کو دیں. بڑی مہربانی صاحب. تھینک یو سو مچ سر. سر کی اسپیچ کے دوران محکمہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے سیکرٹری ایجوکیشن جناب محسن بلّہ شاہ صاحب بھی تقریب میں تشریف لائے ہیں. ہم انہیں بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. شیلڈ ڈسٹریبیوشن سے پہلے میں اس پنڈال میں تشریف رکھنے والے تمام معزز اساتذہ کرام کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام طلبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصی طور پر ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے جتنے بھی دوست بھائی اور ساتھی یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آ کر اس پروگرام کو لائیو کور کیا. سر اب میں ریکویسٹ کروں گا اپنے وردی منسٹر صاحب سے کہ سر کائنڈلی اگر آپ اسٹیج پر آ جائیں تو شیلڈ ڈسٹریبیوشن کی سرمنی ادا کر دیجیے. تو سر ڈاکٹر محمد قاسم جان صاحب, میری درخواست ہے سیکرٹری ایجوکیشن محسن بلّہ شاہ صاحب سے اور اسپیشل سیکرٹری ایجوکیشن شریف حسین صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں تاکہ شیلڈ ڈسٹریبیوشن کی سرمنی شروع کی جا سکے. میں درخواست کروں گا ڈائریکٹر سپورٹس افتخار شموزئی صاحب سے کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور اپنی آرگنائزر کی شیلڈ مہمان خصوصی سے رسید کریں. پیام کہنا استاد محترم کو میرا سلام کہنا, استاد محترم کو میرا جناب افتخار شموزئی صاحب ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر قاسم جان صاحب سے اپنی اعزازی شیلڈ ریسیو کر رہے ہیں. میری تمام شرکاء سے درخواست ہے کہ بھرپور خراج تحسین پیش کریں انہیں کہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج کا یہ ایونٹ منعقد ہوا. اب میں درخواست کروں گا جناب سجاد اختر صاحب جو کہ ڈی او میل پشاور ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مہمان خصوصی سے اپنی اعزازی شیلڈ ریسیو کریں. جناب سجاد اختر صاحب. نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے, ماں باپ اس زمین پر خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے. اب میں درخواست کروں گا ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد ادریس صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مہمان خصوصی سے اپنی اعزازی شیلڈ ریسیو کریں. اس زمین پر لارے تھے. اب میں درخواست کروں گا پرنسپل اسکول حاضہ جناب محمد مطہر صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی سے اپنی اعزازی شیلڈ ریسیو کریں. سے پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے, واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے, دلایا کتنا اچھا مقام کہنا. اب میں درخواست کروں گا معزز مہمان خصوصی سے کہ وہ ہمارے اسپیشل سیکرٹری جناب شریف حسین صاحب کو گیسٹ آف آنر کی اعزازی شیلڈ سے نوازیں. جناب شریف حسین صاحب. اب میں
दरख्वास्त करूँगा मुअज़्ज़ज़ मेहमान खसूसी से कि सेक्रेटरी इब्तदाई और सानवी तालीम जनाब मोहसिन बिल्ला शाह साहब को गेस्ट ऑफ ऑनर की एजाज़ी शील्ड से नवाजें। जनाब मोहसिन बिल्ला शाह साहब। मैं दरख्वास्त करूँगा सेक्रेटरी इब्तदाई और सानवी तालीम और स्पेशल सेक्रेटरी इब्तदाई और सानवी तालीम जनाब मोहसिन बिल्ला शाह साहब को और शरीफ हुसैन साहब को कि वो हमारे आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर कासिम जान साहब को एजाज़ी शील्ड से नवाजें। करम को मेरा सलाम कहना, को मिले तो बस एक प्याम कहना। अब मैं शेख फ़खर आलम साहब कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए और अपना शील्ड ऑनरेबल गेस्ट से हासिल करें। करम को मेरा सलाम कहना, मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का पन सिखाया, मरने का बाकीपन भी, इज्जत के गुर बताए, रुसवाई के चलन भी। जीने का पन सिखाया, मरने का बाकीपन भी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा फिर तकरीब के आखिर में तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी इस तकरीब में तशरीफ़ लाए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, हमारी इस तकरीब में तशरीफ़ लाए हुए तमाम मीडिया के नुमाइंदगान, उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कांटे भी राह में है, फूलों की अंजुमन भी। तुम फख्र कौम बनना और नाज़ वतन भी है याद मुझको उनका। मेरी मीडिया के नुमाइंदगान से रिक्वेस्ट है कि काइंडली उनके लिए रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट टेंट की बैक साइड के ऊपर किया गया है, तो काइंडली आप शॉट के बाद जो है वो रिफ्रेशमेंट के लिए स्टेज की बैक साइड पर तशरीफ़ ले आए। बहुत शुक्रिया।